السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ 167 تک ہم نے پڑھا تھا۔ جو بھائی ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ لازماً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ترتیب کے ساتھ اپنے اسباق کو 1 یا 2 دن کے وقفے کے بعد بھیجتے رہتے ہیں۔ پچھلے سارے اسباق ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں، مکمل دیکھیں شروع سے آخر تک، تاکہ آپ کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کا ذوق پیدا ہو اور آپ قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکیں۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، اصل میں یا الگ تھا، ایہا الگ تھا، اس کو ملا کے لکھا ہے، تو یہ مد جائز ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو وہ مد جائز ہوتی ہے، اسی حمزہ جو ہے وہ اسی کلمہ میں ہو حروف مدہ کے بعد وہ مد واجب ہوتی ہے۔ ان کو آپ 3 سے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ یا مد جائز، ایو حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ ہناس نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ کولو کاف کو باریک لو واو مدہ ہے، واو ساکن جزم والی واو سے پہلا حرف پیش والا ہو تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کی جو مقدار ہے لمبا کرنے کی وہ 1 الف کے برابر ہے۔ فی الارض لام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں ہلاتے نہیں۔ اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، را ساکن ما قبل زبر ہو یا پیش ہو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے، حا کو واضح ادا کرنا ہے۔ حلالا طیبا، یہاں نون تنوین کا اخفا مع غنہ ہے، موٹا اخفا ہے۔ طا کو موٹا ادا کرنا ہے، وقف کی صورت میں 1 زبر کو ختم کر دینا ہے اور الف مدہ کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ حلالا طیبا ولا، ٹھیک ہے جی۔ لا الف مدہ ہے، تتبعو و مدہ ہے، ان کو باریک پڑھنا ہے، تا دونوں تا باریک ہوں گے۔ خطوات الشیطان، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، طا کو بھی موٹا ادا کرنا ہے۔ وا کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے۔ شیعلین ہے، طا کو موٹا ادا کرنا ہے، مد اصلی ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ انہ لکم عدو مبین، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو مد اصلی ہے، لام کو باریک کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ عدو، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، واو کو ادا کرتے ہوئے ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، عدوم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مبی بی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا، نون مشدد پہ ہونا ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، مرو را کو موٹا ادا کرنا ہے، کاف کو باریک، اور یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، کم، ٹھیک ہے، کم بسو، سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، اور سو پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، جیسے میں نے ادھر یہاں آپ کو بتایا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد واجب ہوتی ہے۔ وال، لام کو ہلانا نہیں ہے، فحشا، یہ بھی مد واجب ہے، وان، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، تا کو باریک، قو و مدہ ہے، لو و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، علی اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، ما الف مدہ، لا الف مدہ، تا کو باریک، لا مو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا، حمزہ کو تحقیق سے، ذا الف مدہ، ذال کو نرم ادا کرنا، قی، قاف کو موٹا ادا کرنا، یا مدہ ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، اسلام کو بھی باریک پڑھنا ہے، ہم اتبعوا، صرف موٹے حروف جو 7 ہیں ان کو موٹا ادا کیا جائے گا، اس کے علاوہ 3 الف، لام اور را یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، اس کا ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ عو و مدہ ہے، ما ان، یہاں جو مد ہے مد جائز ہے، ان، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، زل اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا، الف مدہ، لو و مدہ، بل، لام کو ہلانا نہیں، نتبعو، تا کو باریک، اچھا جی، ما پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، جو باتیں ہم ایک دفعہ بتا دیتے ہیں وہ آگے اگر ہم نہ بتائیں تو آپ پچھلا جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھ لیا کریں۔ ما پہ مد جائز ہے، الفی، فی یا لین ہے، نا الف مدہ ہے، علی، لی یا لین ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا، آ مد اصلی ہے، با، آنا، با پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، نا الف مدہ ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب وقف کریں گے تو اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو یہ مد بن جائے گی مد جائز، آباءنا اولو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لو واو لین ہے، کا نہ کا الف مدہ ہے، آباؤہم یہ مد واجب ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، لا الف مدہ ہے، یعقلون، قاف کو موٹا، لو و مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، شی یا لین ہے، اولا، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، اور نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، لا الف مدہ ہے، یہتدون، تا کو باریک، دو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سا کو نرم ادا کرنا ہے اور لام کو موٹا نہیں کرنا ہے، ذی یا مدہ ہے، کفروا، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، کمثل الذی، ذی یا مدہ ہے، کاف، باقی سب باریک ہیں، ینعق، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، بما، ما الف مدہ، لا الف مدہ، یس، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، معو، عین کو واضح نکالنا ہے، الا، لا الف مدہ ہے، حمزہ کو تحقیق سے، دعاء، یہاں عین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، او، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نداء، وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کر کے الف مدہ کے برابر لمبا کریں گے، اور یہ مد مد واجب ہے، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام اخفا ہوگا، موٹا اخفا، وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ، صاد کو موٹا، یہاں نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے،
بو کاف کو باریک ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے. میم یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. یہاں میم ساکن کا اظہار ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں نون تنوین کا اظہار ہے اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے. یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے. فہم میم ساکن کا اظہار ہے. لا الف مدہ ہے. یعقلون قاف کو موٹا لو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، غنہ نہیں کریں گے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. 171 تک ہم نے آج پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.